بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ عرض کر رہے ہیں۔ اس کا مضمون گزشتہ پارے کی آیت نمبر 60 سے وابستہ ہے، لہٰذا ہم وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ بنو اسرائیل کو واعظ و نصیحت کی، لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، دل متوجہ ہو گئے۔ وعظ کے بعد ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑا عالم کوئی اور ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ان کے پاس وحی کا علم موجود تھا، لہذا اپنی معلومات کے مطابق ارشاد فرمایا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسا آدمی بھی ہے جو علم کے حوالے سے بعض چیزوں میں آپ سے زیادہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور ان کے علم کا مشاہدہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے ساتھ میری ملاقات کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ دونوں سمندروں کے ملنے کی ایک جگہ ہے، جب وہاں تک تم پہنچو گے تو تمہارے پاس جو مچھلی خوراک کے طور پر ہوگی وہ وہاں سے سرک کر اپنا رستہ بنا لے گی اور پانی میں چلی جائے گی۔ وہیں پہ اس شخصیت کا قیام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے۔ اس نوجوان کا نام حضرت یوشع بن نون بتایا جاتا ہے۔ راستے میں کھانے کے لیے مچھلی کا انتظام تھا، اور جب یہ ایک مقام پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی حرکت میں آئی ہے، اور اس نے اپنا رستہ بنایا اور پانی کے اندر چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آرام کر کے اٹھیں گے تو میں ان کی خدمت میں صورتحال عرض کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہیں یاد دلانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب پروگرام اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے آگے بڑھے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد نوجوان سے کہا کہ تھک گئے ہیں، کھانے کا تو لاؤ۔ انہیں یاد آیا کہ کھانے کا جو انتظام تھا وہ تو مچھلی تھی، اور مچھلی تو ہم سے نکل گئی۔ انہوں نے عرض کیا حضرت وہ مچھلی تو فلاں پڑاؤ پہ جہاں ہم قیام فرما تھے وہیں سرک کر پانی میں چلی گئی تھی، اب کھانے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کہا تھا کہ جہاں سے وہ مچھلی سرک کر تم سے چلی جائے گی وہیں قریب ان کا قیام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اسی مقام پر آئے، وہاں دیکھا کہ ایک شخصیت موجود ہیں، ان سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟
تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ جب انہوں نے ان سے علم سیکھنے کے حوالے سے بات کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پاس تو تورات کا علم موجود ہے، میرے علم کی مثال اور تمہارے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں دیکھو، وہ پرندے نے پانی میں چونچ ڈال کر جتنا پانی اٹھایا ہے، میرے اور تمہارے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ ہے، اور تمہارے پاس اللہ کا علم آ رہا ہے، پھر تم نے مجھ سے کیا سیکھنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 قیام اور کچھ سیکھنے پر جب اصرار کیا تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سوال نہ کرنا جب تک کہ خود میں اس بات کا تم سے ذکر نہ کر دوں۔ اس بات پر اتفاق ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع کو ساتھ لیا اور ایک سفر پر روانہ ہو گئے۔ آگے کا سفر کشتی کے ذریعے طے ہونا تھا۔ کشتی میں بیٹھنے لگے تو کشتی کے مالک نے پہچان لیا کہ تم خضر ہو؟ حضرت خضر نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کشتی میں تشریف فرما ہو، ہمارے ساتھ سفر کریں، ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ یوں سفر کا آغاز ہوا۔ رستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اسی کشتی کی ایک تختی اکھیڑنی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو اس کشتی والے نے بغیر کرائے کے ہمیں اپنی کشتی میں بٹھایا ہے اور آپ اسی کی کشتی کو توڑ رہے ہیں، کہیں خطرہ ہے کہ ہماری کشتی ہی پانی کی وجہ سے ڈوب جائے، اس میں پانی آ جائے اور ہم سب ڈوب جائیں۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ خود میں تمہیں نہ بتا دوں، اور ساتھ ہی کہا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ سفر جاری رہا، کشتی سے اترے، آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے ایک بلا وجہ شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے، پھر تم نے سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ آگے بڑھے تو کھانے کا تقاضا تھا اور جس قبیلے سے ان کا گزر ہو رہا تھا ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ اس قوم قبیلے نے ان حضرات کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہیں پہ دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو ازسر نو تعمیر کر دیا اور اس پر اچھی خاصی محنت صرف ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس وقت ہمیں کھانے کا تقاضا تھا اور اس قوم نے تو ہمیں کھانا بھی مہیا نہیں کیا، آپ نے اس قوم کے علاقے میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو ازسر نو تعمیر کر دیا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اس پر ان سے کوئی اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں ہو چکی، اب یہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے، اس سے زیادہ اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 82 تک۔
اب یہ گزشتہ 3 معاملات کی جو اصل تفصیل تھی حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بیان کی کہ جو کچھ یہ اس سفر کے دوران ہوا اس کا پس منظر کیا تھا۔ بتایا کہ جہاں ہم کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس کشتی نے آگے جہاں جا کر رکنا تھا، وہاں جو بادشاہ تھا، اس علاقے کا جو بڑا تھا، وہ لوگوں کی اچھی اچھی کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس کشتی کی ایک تختی توڑ دی تاکہ یہ عیب دار ہو جائے اور وہ جب دیکھے تو کہے کہ یہ تو کمزور سی کشتی ہے، میرے کام کی نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑو، اس کو میں نہیں لیتا۔ تو اس شخص کی کشتی کو قبضے سے بچانے کے لیے میں نے اس کی ایک تختی توڑی تھی۔ نمبر 2، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین نیک تھے۔ اللہ کے علم کے مطابق اس لڑکے نے بڑے ہو کر کفر اور سرکش بننا تھا، اور اس کفر اور سرکشی کی وجہ سے اس کے والدین کو تکلیف ہونی تھی، لہٰذا اللہ کا فیصلہ تھا کہ اسی وقت اس کی جان ختم کر دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہی اس کی موت کا وقت تھا تاکہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کی، نیک والدین کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ تو یہ فیصلہ اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق تھا۔ جہاں تک اس قبیلے میں ایک دیوار کی اثر نو تعمیر کا تعلق ہے تو وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو ابھی یہ بچے چھوٹے تھے، وہ خزانہ کسی اور کے قبضے میں آ جاتا اور یہ بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ لہٰذا میں نے اس دیوار کو اچھی طرح تعمیر کر دیا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس وقت یہ خزانہ نکال لیں گے۔ یہ پس منظر تھا ان 3 واقعات کا جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر میں جدائی ہو گئی۔ یہاں ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء مفسرین و محدثین و فقہاء حضرات صوفیاء ان کے 2 اذواق ہیں۔ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور کچھ حضرات کا یہ فرمانا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ آیت نمبر 83 سے اہل مکہ کے اس تیسرے سوال کے جواب کا تذکرہ ہو رہا ہے جو انہوں نے مدینہ منورہ کے اہل کتاب علماء سے جا کر پوچھا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے سوال کریں۔ انہوں نے کہا تھا روح کے بارے میں پوچھو، اور ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو اپنے علاقے سے نکل کر ایک جگہ روپوش ہو گئے تھے، اور تیسرے نمبر پہ اس شخصیت کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ تو آیت نمبر 83 سے اس تیسرے سوال کا جواب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگلی بات کو واضح کرنے سے پہلے یہ عرض کرتے چلیں کہ تاریخ میں مختلف ناموں کے ذوالقرنین بادشاہوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں وہ شخصیت مراد ہیں جو صحیح العقیدہ تھے، اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، اور بعض علماء کے قول کے مطابق وہ نبی بھی تھے۔ لہٰذا ایسے ذوالقرنین جنہوں نے کچھ فتوحات تو کی ہیں لیکن وہ مشرک تھے، یہاں وہ مراد نہیں ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ عنقریب میں تمہیں ان کے بارے میں معلومات دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو حکومت دی تھی
اور حکومت چلانے کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان بھی دیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مغربی علاقے کا سفر کیا جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ سفر کرتے کرتے وہ خشکی کے اس مقام تک پہنچے جہاں آگے سمندر ہی سمندر تھا، پانی تھا۔ وہاں انہوں نے ایک منظر کشی کی کہ سمندر کو جب انسان تا حد نگاہ دیکھتا ہے تو اسے سیاہی نظر آتی ہے۔ جب سورج ڈوبنے کا منظر آیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سورج ایک کالے پانی میں غروب ہو رہا ہے، گویا کہ یہ اس تا حد نگاہ پانی کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک شخص زمین پر کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھے گا تو اسے یہی منظر نظر آئے گا جو انہوں نے نقل کر دیا۔ لہذا ان کی اس شخصی مرکز کشی کی بنیاد پر اس شبے کا اظہار کرنا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، یہ دراصل اس دور میں ان کی اپنی نظر کے اعتبار سے جو منظر کشی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی جو اللہ کا ایک نظام ہے کہ زمین خشکی اور پانی پر مشتمل ایک کرہ ہے، یہ اپنی حرکت کر رہا ہے، سورج اپنی حرکت کر رہا ہے، جب اس کو وسیع پیمانے پر دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس حرکت کے نتیجے میں سورج کے طلوع و غروب کا تعلق انسان کے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں سورج ڈوبنے کے علاقے کے قریب خشکی پر ایک قوم آباد تھی جو ابھی کفر پر قائم تھی۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ کو اجازت ہے کہ یہ قوم چونکہ کفر پر قائم ہے، آپ چاہیں تو انہیں سزا دیں، چاہیں تو انہیں دعوت اسلام دیں اور ان کے ساتھ حسن معاملت کریں، اور پھر آگے جو بھی ان کی قبولیت یا عدم قبولیت کا فیصلہ ہو اس کے مطابق ان سے معاملہ کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گا، اچھائی کا معاملہ کروں گا، پہلے میں ان کو دعوت دوں گا دین کی، اس کے بعد دیکھوں گا کہ کون اس کو قبول کرتا ہے، کون قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی جانب سفر شروع کیا اور وہ وہاں تک پہنچے جہاں ایسے لوگ آباد تھے جو ڈائریکٹ سورج سے متاثر ہوتے تھے اور ان کے پاس دھوپ سے بچاؤ کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، یعنی وہ لق و دق صحرا میں رہتے تھے، نہ ان کے پاس گھر تھے رہنے کے لیے، نہ خیمے تھے دھوپ اور سردی سے بچنے کے لیے۔ تو اس علاقے تک بھی یہ پہنچے۔ یہاں سے ان کے ایک اور سفر کا آغاز ہوا جو آبادی کی جانب تھا۔ یہاں وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں دو بڑے پہاڑ تھے۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کی زبان بھی سمجھ نہ آتی تھی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو ایک طاقتور بادشاہ کی حیثیت سے جب دیکھا تو ان کے سامنے اپنے علاقے کی ایک مشکل پیش کی کہ یہاں ان دو پہاڑوں کی پرلی طرف ایسے لوگ آباد ہیں جو ہمارے علاقے میں آ کر فساد برپا کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اگر آپ ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ اور دیوار بنا دیں کہ یہ اپنے ہی علاقے میں بند رہیں اور ہمارے علاقے میں آ کر فساد نہ پھیلائیں تو ہم آپ کی اس نیکی کے احسان مند ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہاری طرف سے وسائل کی طلب نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، تم محنت مزدوری میں ہمارے لوگوں کا ساتھ بٹاؤ اور میں یہاں ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دوں گا
ایک ایسی دیوار بنا دوں گا کہ یہ لوگ تمہاری طرف نہیں آ سکیں گے۔ لوہے کی تختیاں تیار کرائی گئیں، ان کو جوڑا گیا اور پھر تانبا پگھلا کر ان کے اوپر ڈال کے ان کے اس جوڑ کو مزید پختہ کر دیا گیا تاکہ یہ لوگ اس دیوار کو عبور کر کے ادھر آ کر فساد نہ پھیلا سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا رحمت من ربی، کہ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ یہ دیوار بن گئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، جب اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پگھل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال دیں گے۔ اس دیوار کو سد ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار۔ یہاں چونکہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ آ گیا ہے اور یہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، تو مناسب محسوس ہوتا ہے کہ احادیث شریفہ کے حوالے سے چند اہم باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1593 میں ہے کہ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے تو ان کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا، چونکہ قیامت سے پہلے کا واقعہ ہے، لہذا حج کے ہونے کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے سامنے بات واضح رہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3346 میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش کے پاس آئے اور فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر سے جو قریب آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور وہ کچھ کھل گئی ہے۔ گویا اس وقت سے اس دیوار کے کھلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ علماء لکھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ رستہ رفتہ رفتہ کھلتا رہے اور اس قوم کی آمد و رفت ہوتی رہے اور قیامت کے قریب پھر وہ وسیع پیمانے پہ وہاں سے نکلیں اور پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے والی روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو اس وقت یہ یاجوج ماجوج کچھ دیر کے بعد نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ انی اخرجت عبادا لی، میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو نکال دیا ہے جن کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کچھ دیر ان کا شر و فساد جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فکر مند ہوں گے اور دعا فرمائیں گے کہ اللہ ان کے شر و فساد سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان سب کے گردن میں ایک ایک پھوڑا پھنسی پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین پر بدبو پھیل جائے گی۔ اللہ رب العزت بارش برسائیں گے جو ان کی لاشوں کو بہا کر لے جائے گی۔ انہی یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے، جسے ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں، اردن فلسطین کے قریب یہ علاقہ واقع ہے، تو وہاں جتنا پانی ہوگا وہ پی جائیں گے، اور اس پورے علاقے کی اگر ہم پیمائش کریں جس میں پانی ہوگا اور وہ پی کر ختم کر دیں گے تو اس ڈیڈ سی کی لمبائی 21 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ مجموعی طور پر یہ 166 مربع کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، اور اس میں جتنا پانی ہوگا
وہ پی کر ختم کر جائیں گے۔ اسی طرح جہاں سے گزریں گے پانی ختم ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ان کے فساد برپا کرنے کا سلسلہ اس کے علاوہ ہوگا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو صحیح احادیث شریفہ میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے وارد ہیں، لہٰذا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اس یاجوج و ماجوج کی نشانی کے ظاہر ہونے کے حوالے سے جو باتیں صحیح احادیث میں آ چکی ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اور یہ پس منظر اس لیے عرض کر دیا کہ یاجوج ماجوج کی اصل صورتحال ہمارے علم میں آ جائے۔ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 108 تک اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک عجیب بات بتائی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی توقع ہے کہ ہمیں اس کا بہتر اجر ملے گا، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ صرف اہل ایمان کو ان کے اعمال کو قبول کریں گے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یوں آج کل بہت سارے انسان اپنے طور پر اپنی خوش فہمی کے اعتبار سے بڑے اچھے اور نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اصل بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اتنے احسانات ہیں تمہارے اوپر اور میرا اتنا وسیع علم ہے، اور میں نے ایسی ایسی چیزیں اس کائنات میں اپنی آیات کے طور پر پیدا کر دی ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور لکھنا شروع کریں تو ان کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کے کلمات و آیات و احسانات و تخلیق یہ ختم نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 110 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ سے جو نت نئے مطالبات و معجزات مانگتے رہتے ہیں، آپ انہیں اپنا منصب اعلیٰ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مخلوق میں جس منصب رسالت پر فائز کیا ہے یہ تمام رسولوں سے افضل ہے، اور چونکہ رسول تمام مخلوق سے افضل ہوتا ہے اور میں ان تمام رسولوں میں افضل ہوں، لہٰذا میری حیثیت مخلوق میں سب سے افضل ہستی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، یہ آپ کے منصب رسالت کی وجہ سے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ مجھ سے تم جو عجیب عجیب مطالبات معجزات کے کرتے ہو، انما انا بشر مثلکم، میں اپنی جنس کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں، عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں، میں خدا نہیں ہوں کہ میں تمہارے مطالبات تمہاری مرضی کے مطابق پورے کر سکوں۔ سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی 98 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی تربیت اور نگرانی فرمایا کرتے تھے، اور جب ان کے ہاں آتے تو دیکھتے کہ ان کے ہاں بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، حیران ہوتے اور پوچھتے کہ یہ تمہیں کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ میرے پاس بھیجتے ہیں۔
جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں، تو میں اگر بوڑھا ہو گیا ہوں تو پھر بھی اگر میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتا ہوں تو یہ اللہ کی عادات کے اعتبار سے اللہ کے نظام سے کچھ بعید نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ سے اپنی اولاد کی دعا کی کہ جو ان کا اور ان کے علم کا، ان کے خاندانی سلسلے کا وارث بنے، اور دعا فرمائی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ یوں اس پورے کے پورے رکوع میں یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کی دعا اللہ سے کی اور اللہ نے ہی ان کو اولاد دینے کی بشارت سنائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ایک نبی ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ اگر نبی اللہ سے مانگتا ہے تو نبی کے علاوہ وہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ایسی شخصیت ہو کہ ہم اس سے مانگیں؟ یقیناً نبی کے بعد اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں اللہ کے علاوہ جن شخصیات سے اس طرح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اولاد مانگی جاتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ نبی بھی اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 35 تک حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ان سے متعلقہ بعض چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سیدہ مریم اپنی گھر میں تھیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر انہیں یہ بشارت سنائی کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا۔ وہ اس مرد نما شکل اور شخص کو دیکھ کر یہ کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، یعنی تو مجھ سے دور ہو جا، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں کسی مرد سے بات نہیں کرتی۔ انہوں نے تسلی دی انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دے سکوں اللہ کے حکم سے۔ سیدہ مریم نظام کے مطابق فکر مند ہوئی اور کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرا بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ بچہ ہوگا۔ فحملتہ، سیدہ مریم حاملہ ہو گئیں اور کچھ وقت کے بعد ڈیلیوری کا وقت آیا اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے درخت کے سائے میں اپنے آپ کو رکھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پریشان ہو گئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور مجھے لوگ بھول چکے ہوتے کہ میں اب اس بچے کی وجہ سے معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اللہ نے تسلی دی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پریشان نہ ہو، دیکھو اللہ ہی نے تمہیں بچہ دیا ہے، اور اب ایک اور نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ قریب ہی تمہارے پاس پانی کا چشمہ بھی ظاہر ہو گیا ہے، لہذا تم یہیں سے پانی پیو، اور وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جس درخت کے نیچے تم بیٹھی ہو اس درخت کو ذرا ہلاؤ تو کھجوریں اوپر سے گریں گی، یہ تمہاری خوراک کا انتظام ہو گیا۔ آگے یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو اور وہ تم سے بات کرنا چاہے اس حوالے سے، تو انہیں یہ کہہ دو کہ میں نے گفتگو کے اعتبار سے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کرتی،
لیکن بالآخر کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں اپنی قوم میں آنا تھا۔ وہ بچے کو اٹھائے ہوئے جب اپنی قوم میں آئیں تو لوگوں نے کہا تم تو ایک بہت بڑی چیز لے کر آ گئی ہو، یعنی ایسا مسئلہ تم لے کر آ گئی ہو جس کو حل کرنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ نہ تو تمہارے والدین ایسے کردار کے تھے، تو تم کہاں سے نکل آئی کہ یہ تمہارا بچہ پیدا ہو گیا؟ انہوں نے بدگمانی کی۔ فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، جو گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور انہوں نے گود میں سے یہ بات ارشاد فرمائی، انی عبد اللہ آتانی الکتابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کر لیا، وجعلنی نبیہ، اور میرے نبی ہونے کا فیصلہ کر لیا، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں وہاں مجھے اللہ نے مبارک بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا۔ اس کے بعد ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں اس قوم نے جب حضرت مریم کو مخاطب کیا تو یہ کہا اے ہارون کی بہن، تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے، یہ کون سے ہارون ہے جن کی یہ بہن تھی؟ کیا یہ وہ ہارون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے؟ ہرگز نہیں، یہ بہت بعد کا واقعہ ہے۔ لہٰذا یہاں عام طور پر سمجھنے کے لیے یہ بجا طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ہارون کون سے ہیں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نجران سے آنے والے عیسائیوں کے ساتھ جب ان کے علاقے میں گئے تو انہوں نے حضرت مغیرہ سے یہی سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کو اخت ہارون کہا گیا ہے، یہ کون سے ہارون تھے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تو بہت پہلے فوت ہو چکے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ خاموش رہے۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار لوگ، ایمان والے لوگ مبارک ہستیوں کے ناموں پر نام رکھ لیتے ہیں۔ گویا حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے نام کو مبارک سمجھتے ہوئے یہاں بھی کسی نے اپنا نام ہارون رکھا ہوا تھا، اور وہ سیدہ مریم کے قریبی تھے، کزن تھے، یا کوئی ایسی بڑی شخصیت تھے کہ جن کی طرف منسوب کر کے یا اخت ہارون کہا گیا۔ آیت نمبر 41 سے 50 تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے حوالے سے کچھ تفصیلی معلومات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تم ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ گویا عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری بات سنتا ہو، ہمیں دیکھتا ہو، ہمارے نفع نقصان کا مالک ہو۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرک بتوں کی پوجا کرتا ہے تو یہ شیطان پوجا کروا رہا ہوتا ہے، اور شیطان ان بتوں کے حوالے سے انہیں مختلف باتیں کر کرا کے اطمینان میں رکھتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہ تک پہنچ کے کہا کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ اصل میں شیطان کی عبادت کرتے ہو۔ باپ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم اگر تم اپنے اس مشن سے باز نہ آئے تو لأرجمنک، میں تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے اس سخت جواب کی روشنی میں بڑے ادب کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا سلام علیک، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں اللہ سے آپ کے بارے میں استغفار کرتا رہوں گا۔ ساتھ ہی فرمایا
کہ میں تم سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور جن لوگوں کی اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 58 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف بلایا گیا۔ جب انہیں نبوت سے سرفراز کر کے فرعون کی دعوت کی ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے میرا بھائی ہارون بطور معاون دے دیں کہ وہ بہت اچھی گفتگو کر لیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہی آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 59 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ انبیاء عظیم لوگ تھے، ان کے ماننے والے عظیم لوگ تھے، لیکن ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے جو ان کی تعلیمات سے دور تھے، نافرمان تھے، اور سب سے بڑی نافرمانی یہ تھی کہ وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور شہوت پرست تھے۔ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ آیت نمبر 66 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور تم کچھ نہیں تھے، اسی طرح اللہ قیامت والے دن تمہیں زندہ کریں گے۔ پھر اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور انہیں قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے پھر ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، آج کون ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کر سکے۔ ایسے وقت میں نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 88 کے بعد چند آیات میں شرک کرنے والوں کے حوالے سے اور اللہ کے بیٹے ٹھہرانے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ناراضگی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے ہیں یا اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر، اور یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے، قریب ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف بیٹے کو منسوب کیا ہے۔ اللہ کا مقام تو یہ ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے عبد بن کر آئے گا۔ وہاں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عزیر علیہ السلام ہو، یا اور کوئی شخصیت ہو، سب اللہ کے بندے بن کر آئیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹا منسوب کرنے کی غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور 135 آیات پر مشتمل ہے۔ عام طور پر یہ سورت اسلام قبول کرنے کے لیے جب دعوت دی جاتی تھی تو اس وقت پڑھی جاتی۔ اتفاق کی بات ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے نکلے اور رستے میں اپنی بہن کے پاس آئے اور وہ تلاوت کر رہی تھی اور انہوں نے ان آیات کو
کہیں محفوظ کر دیا تو وہ پوچھنے لگے تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو اس وقت جب انہوں نے وہ چیزیں نکال کر دکھائیں، وہ کاغذات دکھائے یا وہ لکھی ہوئی چیزیں دکھائیں، تو ان میں سورہ طٰہٰ تھی۔ اس سورت کو پڑھ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارکہ متاثر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے بعد، سیدنا مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ سے آئے اور سیدنا اسد بن زرارہ مدینہ منورہ میں تھے۔ یہ حضرات بھی جب لوگوں کو دعوت دیتے تو شروع میں سورہ مریم کی کچھ آیات اور سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھ کر انہیں سناتے، اور الحمدللہ ان صورتوں کی تاثیر ایسی تھی کہ عموماً لوگ ان صورتوں کو سن کر اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ آج بھی اسلام کی دعوت دینے والے حضرات ان صورتوں کو اور خاص طور پر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہیں، چاہے مخاطب کو سمجھ نہ آئے، لیکن ان کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ شخص اس سے متاثر ہوتا ہے اور اللہ اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل فرما دیتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کی بات کو مان کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیں۔ آیت نمبر 8 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اسماء حسنی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہت سے اسماء حسنی میں سے 99 اسماء گرامی کا تذکرہ اپنی حدیث مبارک میں کیا ہے۔ ان اسماء اللہ الحسنی کو یاد کرنا بھی باعث فضیلت ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے ان اسماء اللہ الحسنی کو پڑھ کر دعا مانگنا باعث برکت ہے۔ خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء حسنی اللہ ہی کے لیے ہیں اور تم ان اسماء حسنی کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ چاہے سارے اسماء حسنی کو پڑھ کر دعا مانگو، یا اللہ کے جو اسماء حسنی ہمارے آپ کے ذہن میں آتے رہیں ہم ان اسماء حسنی کا ذکر کریں اور ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہاں جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسماء حسنی اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان اسماء حسنی کا جو مفہوم ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ چیز موجود نہیں ہے، یہ وصف موجود نہیں ہے۔ اس وصف کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ شرک شمار ہوتا ہے۔ چند اسماء گرامی کے حوالے سے اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، غیر اللہ کو خالق سمجھنا، کسی اور سے اولاد مانگنا یہ شرک ہے۔ مصور، رحم مادر کے اندر بچے کی تصویر بنانے والا، بچے کا خاکہ بنانے والا اور بچے کا جسم بنانے والا یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ منصب دینا یہ شرک ہے۔ غفار اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غفار سمجھنا شرک ہے۔ رزاق اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق سمجھنا شرک ہے۔ علیم، علم والا، سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو علیم کہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرح علم رکھتے ہیں، یہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، کسی اور کو عزت دینے والا یا ذلت دینے والا سمجھنا یہ شرک ہے۔ اللہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، وہ سمیع ہیں، کسی اور کو سمیع کہنا یہ شرک ہے۔ اللہ خبیر ہیں، کائنات کے تمام احوال سے باخبر ہیں، کسی اور کو خبیر سمجھنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ مجیب، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعائیں قبول کرنے والا سمجھنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ قوی، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قوی سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرح قوی ہے یہ شرک ہے۔ مبدع اور معید، کہ اس کائنات کا آغاز کرنے والا اور انسانوں کو زندہ کر کے پھر سے لوٹانے والا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کو مبدع اور معید کہنا شرک ہے۔ قیوم، آسمان و زمین کے نظام کو قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا اور چلانے والا
اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قیوم سمجھنا اور اس نظام کائنات کو چلانے میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ قادر اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قادر سمجھنا شرک ہے۔ اول و آخر کہ سب سے پہلے اللہ، اور جب سب ختم ہو جائیں گے پھر بھی اللہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ آخر کی صفت یہ بھی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اول و آخر کہنا یہ شرک ہے۔ تواب توبہ قبول کرنے والا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو توبہ قبول کرنے والا سمجھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ وصف دینا شرک ہے۔ ہمارے ہاں بادشاہوں کا بادشاہ کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا یا شہنشاہ کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ مناسب نہیں، اور اگر اس کا عقیدہ رکھا جائے کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اس معنی میں ہے کہ ان سے اوپر اور کوئی بادشاہ نہیں، تو یہ شرکیہ لفظ ہوگا۔ لہذا اس میں چونکہ دو معنی پائے جاتے ہیں، لہذا شہنشاہ کے لفظ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں تفصیلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں سے اپنے مختلف سال مکمل کر کے واپس اپنے علاقے میں تشریف لا رہے تھے تو رستے میں انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں آگ ہے۔ تو آگ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی قبیلہ بیٹھا ہوا ہے اور یا مسافر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں ان لوگوں سے کچھ آگ لے آؤں تاکہ اس آگ کی روشنی میں ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ جب وہ اس روشنی کی جگہ پر پہنچے تو انہیں آواز آئی کہ انی انا ربک، تم ایسی جگہ ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، یہاں ادب کے لیے اپنے جوتے اتار دو۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اب آپ پر وحی آیا کرے گی، اور پہلی وحی یہ ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں اور میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب قیامت آئے گی تو میری تعلیمات کو ماننے والا کامیاب ہوگا اور نہ ماننے والا تباہ ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے پوچھا گیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب دینے کی بجائے ایک جواب کی صفات بیان کی۔ اے اللہ، یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں کبھی کبھی اس پہ سہارا بھی لے لیتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کو اس سے چراتے ہوئے ذرا آگے بھی چلا لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام چل جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا القہا، اس عصا کو اب تم زمین پہ پھینکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ لاٹھی تو سانپ بن گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے ذرا خوف محسوس کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، جب تم اسے پکڑو گے تو یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ ہم چونکہ تمہیں اپنا نبی منتخب کر چکے ہیں، لہٰذا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھ کے ذرا نکالو تو دیکھنا کہ یہ کس طرح سفید اور روشن ہو جائے گا۔ یہ آپ کے پاس دوسرا معجزہ ہے۔ اب ان معجزات کو اور ان تعلیمات کو لے کر جاؤ اور فرعون کو جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر ڈالتے ہی اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری زبان میں جو ایک لکنت کا عقدہ ہے اے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے ہارون بھائی کو بھی بھیج دے تاکہ ہم اچھے طور پر تیرا پیغام اس تک پہنچا سکیں۔ اللہ کی طرف سے ان کی دعا قبول ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت میں شریک کر کے بھیج دیا گیا۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔
یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا ماضی یاد دلایا گیا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری والدہ کو یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنے پاس رکھو گے تو یہ فرعون اس بچے کو قتل کر دے گا، لہٰذا اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور صندوق میں ڈال کے اس بچے کو دریا میں بہا دو۔ تو تمہاری والدہ نے ایسے ہی کیا کہ بچپن میں ہی تمہیں ایک لکڑی کے باکس میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا۔ ہم نے تمہاری والدہ کو بتایا تھا کہ یہ اس شخص کے ہاں پلے گا جو اس بچے کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، وہ اس کو پالے گا۔ یوں جب فرعون کے دربار میں وہ پانی بہتے ہوئے یہ صندوق پہنچا تو اس نے اٹھایا اور دیکھا ایک بچہ ہے، تو اس نے کہا کہ چلو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو اس نے ان کی پرورش کے لیے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خالہ فرعون کے پاس گئیں اور اسے اس بات کی ترغیب دی کہ ہمارے ہاں ایک دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس عورت کو یہاں لے آئیں اور اس بچے کو دودھ پلا دیا کرے۔ فرعون نے حامی بھری تو خالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پہنچایا اور ان کے ذمے اپنے ہی بیٹے کی تربیت اور دودھ پلانے کی ذمہ داری وہ ڈال دی گئی۔ یہ پورا پس منظر ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم انداز میں بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ یہاں ہم سب داعیوں کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہمیں دعوت کے دوران اپنے لب و لہجے کو اچھا کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے اور نہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون سے برا ہے۔ جب وہ فرعون سے اچھا ہے اور ہم موسیٰ علیہ السلام سے کم ہیں تو ہمیں بطریق اولا گفتگو اچھی انداز میں نرم لہجے میں کرنی چاہیے۔ حق کہنا اور بات ہے، لیکن حق کو اچھی انداز میں اور قابل قبول انداز میں کہنا یہ اس کی اصل افادیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس بطور نبی جانے سے پہلے کہا کہ ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو، جاؤ دعوت دو اور وہاں جا کے اسے کہو کہ بنو اسرائیل کو آزادی دو اور بنو اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو، یہ مطالبہ اس کے سامنے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر جب دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا تو فرعون نے کچھ سوالات کیے، کہنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تمام ضروریات دیں، جس نے مخلوق میں سے ہر فرد کو اس کی تمام ضروریات بھی دی ہیں اور پھر ان کی ہدایت کا سامان بھی کیا ہے۔ گویا کہ اس میں دعوت فکر تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا تخلیق سے کوئی تعلق نہیں، پھر مخلوق کو تم کیا دے رہے ہو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کیا مخلوق کے سمع و بصر، سننا، دیکھنا، سوچنا اور اس کے جسم کا سارا نظام، اس کی تمام کھانے پینے کی چیزیں، ان کو اگانا، بارشیں برسانا، یہ سارا نظام مخلوق کی ضروریات تھیں، اس میں تمہارا کیا عمل دخل ہے؟ جس کا عمل دخل ہے وہ رب ہے۔ ثم ہدا، پھر وہ ہدایت بھی دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، تم نے قوم کو، امت کو کیا ہدایت دی؟ پھر فرعون نے سوال کیا ما بال القرون الاولی، گزشتہ قوموں کے کیا حالات ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو دعوتی انداز میں پیش کیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور پھر بات کو آگے چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا اور زمین پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر فرما کے اپنی دعوت کو فرعون کے سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری نشانیاں فرعون کے سامنے رکھی، لیکن قبول کرنے کی بجائے فکذب و ابا، اس نے جھٹلایا اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، اور بجائے اس کے
کہ وہ اس پہ غور و خوض کرتا، کہنے لگا کہ مجھے تو تم جادوگر لگتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہمارے علاقے سے ہمیں جادو کے ذریعے نکال دو۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے نمائندہ جادوگر بلائیں گے اور تم ان سے مقابلہ کر لینا، اور فلاں دن جو تہوار ہے اس تہوار پر چونکہ سب لوگ جمع ہوں گے، لہٰذا وہاں تمہارا مقابلہ ہمارے جادوگروں کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے اپنے جادوگر بھی بلا لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، یہ بھی تشریف لے آئے۔ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ اپنے کام کا مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو۔ انہوں نے کچھ رسیوں کو زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف سا محسوس ہوا کہ انہوں نے تو بہت بڑا جادو پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، الق ما فی یمینک، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے آپ اس کو زمین پہ پھینک دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو اس نے ان تمام رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی تھی نگل لیا۔ یہاں ایک بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ معجزے کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا اظہار ان کے ذریعے کرایا تھا کہ اس لاٹھی کو پھینکو، وہ سانپ بن گئی، پھر فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، یہ اپنی سابقہ حالت میں لوٹ آئے گی۔ اب جب ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ کی شکل میں ہلنے لگ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طبی طور پر ایک خوف کی کیفیت محسوس ہوئی وہ اسی وجہ سے تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کے مکمل اختیار میں اس معجزے کا ظہور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے آنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی کہ اب پھر تم پھینکو تو یہ عصا دوبارہ سانپ بن جائے گا اور ان سانپوں کو نگل لے گا۔ گویا اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ معجزے میں نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت وہ اس عصا کو پھینکے گا تو وہ سانپ ہی بنے گا۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہوا، لیکن جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ جادو ہے اور اس نبی کا جو کچھ ہے یہ اللہ کا سچا پیغام ہے، اور یہ نبی ہیں جو انہوں نے ہمارے مقابلے میں پیش کیا وہ جادو نہیں ہے۔ لہٰذا ان جادوگروں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے اس صورتحال کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے اپنا تعصب بٹھانے کے لیے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اے جادوگروں، یہ موسیٰ تمہارا جادوگر استاد ہے اور تم سب نے مل کر اس طرح کی کوئی سازش کی ہے کہ ہمیں اس علاقے سے نکال سکو۔ تم چونکہ میری قوم میں ہو، میری کارکردگی میں ہو، لہٰذا میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور پھر کھجوروں کے درختوں کے اوپر تمہیں سولی دوں گا۔ کہ انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم جو کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اگر ہم مر بھی گئے تو اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ الغرض کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم اور پیغام آ گیا کہ تم بنو اسرائیل کے ساتھ وقت طے کر لو اور ان کی نظروں سے بچ کے اپنی قوم کو لے کر یہاں اس علاقے سے نکل جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، تھوڑی دیر بعد فرعون اور اس کے لشکر کو بھی اندازہ ہو گیا، انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب آگے یہ پہنچے تو پانی اور دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ بنو اسرائیل پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اپنا عصا اس پانی پر ماریں تو اس میں رستے بن جائیں گے اور آپ اس دریا کو یا پانی کو عبور کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ بنو اسرائیل نے
اسی پانی کے اندر سے بنے ہوئے رستوں سے گزر کر اس رستے کو عبور کر لیا۔ فرعون کا لشکر جو پیچھا کر رہا تھا اس نے بھی بنو اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے انہی رستوں میں اپنا لشکر ڈال دیا۔ جب یہ سب کے سب پانی میں پہنچ گئے تو اللہ کا حکم آیا اور وہ پانی مل گیا اور یہ پورے کا پورا لشکر فرعون سمیت تباہ و برباد ہو گیا۔ یوں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو بچا لیا اور فرعون کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ طور پر بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے طور پر ہی تھے کہ پیچھے سامری نے اور بنو اسرائیل نے ایک عجیب سا کارنامہ انجام دیا۔ وہ یہ کہ ان کے پاس جو زیور تھا یا جو سونا تھا وہ انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے سامری کو دے دیا۔ سامری نے اس کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کو ایک بچڑے کی شکل دی اور اس بچڑے کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ یوں بنو اسرائیل جو پہلے سے شرک زدہ تھے اور فرعون کو سجدے کرنے والے تھے، ان کے اندر توحید ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شرک کو اپنا لیا اور اس بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر اس موضوع پر بات کریں گے، جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک ہم اسی بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے، فکر مند ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ میں تو تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دے کر گیا تھا اور آپ نے ان کو سنبھالا نہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ بھائی میری بات کو کس نہج پہ سمجھ رہے ہیں تو فرمایا یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میری داڑھی سے اور میرے سر سے پکڑ کر میرے اوپر سختی والا معاملہ نہ کرو۔ یہ اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اب اگر میں اس سے زیادہ ان کے اوپر کوئی سختی کرتا تو یہ تفریق میں مبتلا ہو جاتے اور صورتحال بہت زیادہ بگڑ جاتی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا عذر سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے کہ سامری یہ تمہارا کیا قصہ ہے؟ سامری نے کہا کہ جب ہم دریا اور پانی کو عبور کر رہے تھے تو فرشتے کے پاؤں کے نیچے، یعنی یہ فرشتہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے گزر رہا تھا آگے، تو اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہوتی تھی اس مٹی کی تاثیر کو میں نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے اس کو محسوس نہیں کیا، لہٰذا اس وقت میں نے وہاں سے کچھ مٹی اٹھا لی تھی، وہ میرے پاس محفوظ تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ کسی وقت اپنا اثر دکھائے گی، لہٰذا میں نے یہ بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے منہ میں جب میں نے مٹی ڈالی تو یہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ اس نے یہ ساری کہانی جب سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر فرمایا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ لا مساس، تم اب لوگوں سے یہی کہا کرو گے کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور جلانے کے بعد فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ، تمہارا معبود وہی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے کے بعد آیت نمبر 106 سے 112 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب آپ قیامت کا حال لوگوں کو بتاتے ہیں تو بعض لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے ایام میں ان پہاڑوں کی کیا حیثیت ہوگی، چونکہ پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں اور یہ لوگ چونکہ پہاڑوں کے ماحول میں رہتے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں ان کا سوال طبعی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ینسفھا ربی نسفا، ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے اور یہ زمین ایک برابر چٹیل میدان کی طرف ہوگی جس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اس وقت تمام آوازیں اللہ کے سامنے خشوع اور ادب کی حالت میں ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اگر کسی نے بات بھی کرنی ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ کرے گا۔ اس وقت اللہ کی اجازت سے کوئی سفارش اور شفاعت ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر
کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ حی و قیوم ہے اور سب لوگ اس ذات کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مبارک دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آپ یہ فرمایا کریں کہ اے رب میرے علم کو اور بڑھا دے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، علم کے حوالے سے یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور اس دعا کے مانگنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور تذکرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خود صفائی پیش کر دی کہ آدم علیہ السلام سے جنت میں جو کچھ ہوا اور جس وجہ سے وہ زمین میں اترے، فنسیا، آپ کی توجہ نہیں رہی تھی اس حکم کی طرف، ولم نجد لہ عزما، انہوں نے بہت زیادہ جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ جب اللہ خود حضرت آدم علیہ السلام کا عذر بیان فرما رہے ہیں تو آج کون ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر اور اس ابا حضور پر اور ان کی نبوت کی شخصیت پر کوئی اعتراض کرے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کیا، ایسے کیا، کیوں کیا؟ جب اللہ نے سب نظر انداز کر دیا اور ان کی صفائی پیش کر دی تو مخلوق میں کسی کو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ارشاد فرما دیا کہ اب تم دنیا میں جاؤ اور یہاں تمہارے پاس میری ہدایت آتی رہے گی، میرے انبیاء آتے رہیں گے، اس ہدایت کی پیروی کرنا، ان انبیاء پر ایمان لانا۔ یہ اصول یاد رکھنا، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ آگے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری ہدایت سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، ونحشره یوم القیامت اعمی، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آج اگر ہم ان دو آیتوں کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اچھی انداز پہ اور خوشحالی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی ہم پر نعمت ہے کہ ہدایت کے ساتھ ہمیں یہ کیفیت حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم خوف میں، تنگی میں اور دولت کے باوجود اپنے آپ کو پریشان دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو غمگین دیکھتے ہیں، مسائل میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی ہدایت سے اعراض کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، آپ نے اے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میری آنکھیں بھی تھیں۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس میری آیات اور میری ہدایت آئی تھی، فنسیتہا، تو اس کو بھول گیا تھا، آج ہم بھی تجھے بھول جائیں گے۔ تو یوں گویا اللہ معاف فرمائے ہدایت قبول نہ کرنے کا کیا انجام ہے، کیا سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی ترغیب دیا کرو اور خود بھی اس کا اہتمام کیا کرو۔ یہ بنیادی طور پر امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ماحول تب بنتا ہے جب والدین بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج عام طور پر والدین نے بچوں کی تربیت کی ساری ذمہ داریاں اساتذہ پہ ڈال رکھی ہیں، اور اساتذہ کتنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں یہ اساتذہ پر موقوف ہے، لیکن اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی ایک اہم کردار ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو والدین کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی کردار میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کو پیار محبت کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی طرف لایا جائے، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی آپ اس کا اہتمام کریں۔ جب ہم خود اہتمام کریں گے پھر ہم بچوں کو کہیں گے تو ہماری بات کا اثر ہوگا، چونکہ ہم ان کے لیے ایک ماڈل اور نمونے کی طرح ہیں، اور اگر ہم خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے پھر اگر ہم بچوں کو کہیں گے تو ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کی روشنی میں
ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون